اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بقرہ عید آنے والی ہے، یہ کیوں منائی جاتی ہے، اس کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک رات ان کو نیند آ گئی۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی آپ اٹھے اور سوچنے لگ گئے کہ نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت آپ کے پاس بہت ہی تعداد میں اونٹ موجود تھے۔ آپ نے 100 اونٹ کی قربانی دی۔ پھر اگلی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ ان کو خواب آتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے، اے ابراہیم علیہ السلام، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ دوسرے دن آپ نے 200 اونٹ کی قربانی دی اور پھر تیسری رات کو خواب میں غیب سے آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے پیاری اور عزیز چیز کو میری راہ میں قربان کرو۔ جیسے ہی صبح ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ سب سے پیاری چیز تو میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ سوچنے لگے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا تو نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ محبت اپنے فرزند سے کرتا ہوں کہ اپنے رب سے کرتا ہوں۔ پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ اپنے فرزند کو، اپنے لخت جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور ان سے فرماتے ہیں، اے حاجرہ، آج اسماعیل کو تیار کرو، اسے غسل کرواؤ اور خوشبو لگاؤ، اس کو نئے کپڑے پہناؤ، اور آج ہم اپنے دوستوں کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت حاجرہ بہت خوش ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر کو لے کر فلسطین سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ تب ہی پیچھے سے شیطان آتا ہے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کہتا ہے، اے حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے تمہارے بیٹے کو ابراہیم علیہ السلام کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ انہیں دوستوں کی دعوت میں نہیں لے کے جا رہا، انہیں مارنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ بیوی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، میرا ابراہیم ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ تو شیطان بولا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اس لیے وہ اللہ کی راہ میں اسماعیل کو قربان کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضرت بی بی حاجرہ نے فرمایا، اے شیطان، تم پر اللہ کی لعنت ہو، اگر یہ ہمارے رب کی طرف سے حکم ہے تو اسے ایک اسماعیل تو کیا، ہم ہزاروں اسماعیل بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ پھر شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا مجھے اللہ کی راہ میں قربان کریں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے میرے لیے۔ پھر شیطان یہی سوال لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم اپنے لخت جگر کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی یا نہیں؟ یہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا لخت جگر ہے، تو اسے قربان نہ کرو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر اٹھا کر شیطان کو مارتے ہیں، یہ لعنت دیتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تب مقام شریف میں حج کے دوران شیطان کو پتھر مارا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے بڑھنے لگتے ہیں اور اپنے لخت جگر سے کہنے لگتے ہیں، اے بیٹا، آپ کو پتہ ہے
کہ ہم آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے آئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بابا جان، میرے لیے اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہے کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا بابا جان، میری آپ سے ایک التجا ہے، آپ میرا گلا کاٹو گے تو آپ مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے، اس لیے آپ میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دو، اور بابا جان میں چاہوں گا آپ اپنی آنکھوں میں بھی پٹی باندھ لیں تاکہ آپ کو رحم نہ آئے۔ پھر کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پاؤں باندھ دیتے ہیں اور آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لٹاتے ہیں اور چھری اپنے ہاتھوں میں لے کر اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں اے میرے پیارے اللہ، تم مجھے ایک ہی کیا 1000 اسماعیل قربان کرنے کو کہتے تو میں تیری راہ میں کر دیتا۔ یہ کہہ کر جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مبارک گردن پر چھری چلانے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا اے جبرائیل، جلدی سے جنت میں جاؤ، وہاں سے ایک جانور لے کر حضرت اسماعیل کی جگہ پر رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیری تو اپنی آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، تو ان کا بیٹا خیریت سے ان کے ساتھ کھڑا ہے، اور نیچے دیکھتے ہیں تو ایک دمبا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر قربان ہو چکا ہے، وہ دمبا جس کو لوگ بھیڑ بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، تب غیب سے آواز آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابراہیم، تیرے اس امتحان کو قیامت والے دن تک یاد رکھا جائے گا، تیری سنت کو ایمان والے ہر سال یاد کریں گے اور میری راہ میں جانور قربان کریں گے۔ تب سے یہ سلسلہ جاری ہوا۔ عید کے 70 دن بعد، یعنی روزوں کی جو عید آتی ہے اس کے 70 دن بعد 2 مہینے 10 دن بعد یہ بقرہ عید آتی ہے۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں اس دن کو، اس سنت کو ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانور قربان کرتے ہیں۔ یہ سنت 3 دن تک ادا کی جاتی ہے، جس میں اونٹ، بکرا، دمبا، گائے، حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جانور کو قربان کر کے اس قربانی کے گوشت کے 3 حصے بنائے جاتے ہیں، پہلا حصہ غریبوں کے لیے، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور تیسرا حصہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیا جاتا ہے۔ اسی سنت کو ادا کر کے قربانی کی جاتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے یا پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹس میں خوبصورت سا جملہ لکھیں جیسے آپ خوبصورت ہیں اور اچھے دل کے مالک ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔